مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اہل کشمیر کو زیر کرنے کے لیے دہشت اور جبر کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اہل کشمیر کو روزانہ کی بنیاد پر محاصرے اور نام نہاد تلاشیوں، چھاپوں، قتل، گرفتاریوں اور تشدد کا سامنا ہے۔ 5 اگست 2019 میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے کشمیریوں کے خلاف مودی حکومت کے سخت ہتھ کنڈوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں و کشمیر میں جبر کے اسرائیلی ماڈل پر عمل پیرا ہے اور آزادی کے مطالبے پر کشمیریوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ مودی کی ہندو تباہ حکومت نے بھارتی فوجیوں کو کشمیریوں پر وحشیانہ مظالم ڈھانے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اور یوں قابض فوجی علاقے میں بڑے پیمانے پہ انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر کے انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے کی دھجیاں اڑا رہی ہیں۔ متعدد بین الاقوامی رپورٹس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے بڑے پیمانے پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دستاویزی شکل میں موجود ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا فوجی جبر نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی امن اور سلامتی کے لیے بھی ایک خطرہ ہے۔ مودی کو یاد رکھنا چاہیے کہ آزادی کی جدوجہد کو کبھی بھی ظالمانہ طریقوں سے نہیں دبایا جا سکتا۔ بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی NIA نے غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیری تاجر ظہور وٹالی کی کپواڑہ ضلع میں 3 جائیدادیں ضبط کر لی ہیں۔ NIA کے اہلکاروں نے کشتواڑ میں حریت کارکن خلیل احمد پسوال کے گھر پر تلاشی بھی لی اور توڑ پھوڑ کی۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات ایک بھارتی فوجی کی بیوی کو ریاست تامل ناڈو میں 120 کے قریب لوگوں نے نیم برہنہ کر کے بے دردی سے مار پیٹ کا نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج میں جنسی ہراسگی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تازہ واقعے میں تامل ناڈو میں ہی تعینات فوجی افسر نے ایک ماتحت سپاہی کی بیوی کو تشدد اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ فوجی افسر کے اثر و رسوخ کی وجہ سے سپاہی کی FIR کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ دلی کی ایک عدالت نے ایک مسلمان شخص نور محمد کو 2020 میں شمال مشرقی دہلی میں ہونے والے فسادات کے ایک مقدمے میں باعزت بری کر دیا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ خطے میں پائیدار امن تنازع کشمیر کے منصفانہ اور دیرپا حل پر منحصر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری دہائیوں سے جاری تنازع کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے جو گزشتہ 75 برسوں سے اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر التوا کا شکار ہے۔